أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين سيدنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم الطيبين الطاهرين المعصومين صلاة الله عليهم أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. صلى الله میں نے آپ کے سامنے سورہ الحمد کی 6 نمبر آیت تلاوت کی، جس میں خلاق عالم ارشاد فرما رہا ہے. ارشاد ہو رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ، خدا جانے جو تصور میں نہ آئے اسے اے کہہ رہے ہیں. اے کی لفظ نہیں، وہاں یا کی لفظ نہیں، لیکن اے ہم کہہ رہے ہیں. اے اللہ، اہدے ہمیں مزید ہدایت دیتا رہے. مزید ہدایت عطا فرماتا رہے. جس کی ہدایت عطا فرماتا رہے یعنی ہدایت ملی ہوئی ہے، ہدایت پر ہیں، مزید چاہیے. اسی مزید کو عرفان کہتے ہیں. چلنے کو ایمان کہتے ہیں، مزید کو عرفان کہتے ہیں. عرفان مانا چل تو رہے، چلنا ہی تو ماننا. چل رہے ہیں، مانے ہوئے ہیں. اب مزید کیا چاہتے ہیں؟ ان کا عرفان چاہتے ہیں، ان کی معرفت چاہتے ہیں، اور وہ معرفت کا رات دن روزانہ دعا مانگی جاتی ہے. ہمیں مزید اب اگر ترجمہ کروں کہ مزید ان کا عرفان عطا کرتا رہے. کوئی بعید نہیں تو جو کروں ہدایت عطا فرماتا رہے. کمال ہدایت کو عرفان کہتے ہیں. اب پریشان ہو گئے کہ عرفان ہدایت کو عرفان کی طرف کیسے لیں گے؟ ہدایت کی کیا معنی ہے؟ عرفان اور کمال عرفان کیا ہے؟ ان کی ہدایت، ان کی معرفت کا نام کمال عرفان ہے. یہ کمال عرفان ہوگا وہ پھر پہچانا جائے. جب تک یہ نہیں پہچانے جائیں گے وہ نہیں پہچانا جائے گا. جب تک ان کو نہیں پہچانیں گے، ان کا صراط المستقیم جب نہیں پہچانا جائے گا تو اللہ کا صراط المستقیم کیسے پہچانا؟ اللہ کا صراط المستقیم ان کی پہچان پر موجود ہے. ہمیں مزید ہدایت عطا فرماتا ہے. صراط المستقیم، اپنے اس صراط کی جسے تو نے مستقیم بنایا، سیدھے راہ کی، جس کا نقطہ ابتدا نقطہ انتہا سے
ذرہ برابر بھی کہیں جھول نہیں، ذرہ برابر بھی وہاں کجی نہیں ہے۔ اگر کجی ہو جائے گی پھر کروڑوں راستے بن جائیں گے، مستقیم نہیں رہے گا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر کہیں بھی تھوڑا سا جھول ہو گیا تو پھر مستقیم میں پتہ نہیں کتنے راستے بن جائیں گے، پھر مستقیم ہی نہیں رہے گا۔ لہذا مستقیم وہ ہوتا ہے جس میں بالکل درمیان میں کوئی ادھر ادھر زیادتی و کمی، افراد و تفریق نہ ہو، نہ زیادتی ہو نہ بیشی ہو، اعتدال۔ اب اسی صراط مستقیم کی ہمیں ہدایت فرماتا رہے۔ کن کا یہ راستہ ہے؟ صراط الذین، یہ راستہ ہے ان لوگوں کا انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا۔ انعام کیا معلوم ہوتا ہے راستے سے یہ پہلے موجود ہیں۔ ابھی اس کا راستہ شروع نہیں ہوا، یہ پہلے سے موجود ہیں۔ میں نے کئی مجالس کیا، انعام دیا جاتا ہے، انعام دیا جاتا ہے کامیاب ہونے کے بعد۔ فرمائے اگر اب بات درمیان آ گئی ہے، یہ میں نے ان مجالس میں عرض کیا تھا، فرمائے یہ انعام کیا ہے؟ چلیے یہ بات ابھی ہے کہ پھر کل کا موضوع اور شروع کریں۔ اب درمیان میں بات آئی انعمت علیہم، یہ انعام کیا ہے؟ انعام تو صراط نہیں، صراط پر چلنے والوں کو اللہ انعام دے رہا ہے۔ جملہ کے توجہ فرمائیں، وہ چاہے جو انعام دینے والے ہیں، اللہ انعام دینے والا ہے۔ تیسرا ہے انعام، انعام نہ اللہ ہے نہ لینے والے ہیں۔ وہ انعام کس شے کا نام، وہ کون سا انعام ہے؟ آخر انعام ہے اور انعام دے رہا ہے اللہ۔ اے اللہ جب تو انعام دے گا پھر اپنی شان کے مطابق انعام دے گا۔ تجھے دیتے لحاظ نہ آئے، انہیں لیتے شرم نہ آئے۔ انعام میں تیرا دینا انعام میں اجر ہو، ان کا لینا استحقاق۔ میں کیا کہوں، ان کو تو انعام دے۔ انعام کیا ہونا چاہیے؟ انعام دے، اور جن کو تو انعام دے رہا ہے وہ کتنے ہیں؟ توجہ نہیں کرنا۔ اب آپ آواز ذرا اونچی ہوگی تب پھر آپ کو پتہ لگے گا، تاکہ بعد میں غلطی نہ ہو۔ یہ کسی مفسر نے یہ جملے نہیں لکھے جو میں اب بیان کر رہا ہوں، کسی بھی تفسیر میں آپ کو زندگی میں نہیں ملے گی۔ پوری دنیا کی تفسیریں میں کیا کہہ رہا ہوں، اب میں جو بات کو کہہ رہا ہوں ابھی آپ خود ہی مان جائیں گے کہ یہ تفسیر ایسے ہونی چاہیے۔ کسی مفسر نے نہیں لکھا بابا، بالکل قبلہ بابا تشریف رکھتے ہیں، کوئی مفسر، کسی مفسر نے انعامتا کی تشریح نہیں کی۔ یہ انعامتا کیا ہے؟ جن پر تو نے انعام کیا۔ انعام اللہ انعام دینے والا ہے، صراط مستقیم پر چلنے والے انعام لینے والے ہیں۔ انعام ان کے علاوہ ہونا چاہیے، جو لے رہے ہیں وہ دے رہا ہے، انعام تو علیحدہ ہونا چاہیے۔ وہ دینے والے تو خود انعام نہیں ہوں گے نا، لینے والے انعام نہیں ہوں گے، انعام الگ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کسی کو انعام دیتے ہیں، آپ دینے والے ہیں، وہ لینے والا ہے، وہ جو دیا جا رہا ہے وہی انعام ہوتا ہے۔ اے اللہ تو نے جو ان کو انعام دیا ہے تو انعام تو پھر ان سے بھی پہلے ہونا چاہیے۔
कराते हैं यहाँ पर ये रसूल मिसाल वैसे फर्स्ट होती अच्छी नहीं है देने के लिए, लेकिन क्या करें समझाने के लिए होता है। जब ये खेल होते हैं तो ट्रॉफी पहले दिखाई जाती है या नहीं? दिखाई जाती है, ये इनाम मिलेगा। परवरदिगारा तेरा पहला और आखिरी इनाम है, बताओ कौन है इनाम तेरे पास? इनाम तो दिया जाएगा और सिरातल लज़ीना इनको दिया जाएगा अनअमता अलैहिम, जिन पर तूने इनाम किया। अब इनाम देने वाला तो अल्लाह है, इसको आप ये मुकम्मल हो गया। अब इनाम लेने वाले कितने? आप समझिए, आप समझिए जनाब। इन देखिए इनाम लेने में रसूल जो है ये होता है मुबल्लिग सिराते मुस्तकीम। अंबिया होते हैं मुबल्लिग दीन और शरीयत। दीन और शरीयत के मजमूए का नाम क्या होता है? सिराते मुस्तकीम। अब रसूल है मुबल्लिग सिराते मुस्तकीम। 12 इमाम है मुहाफिज सिराते मुस्तकीम। मैं दुआ कहेगा खुदा के लिए रसूल को इनाम मिलेगा तबलीग के एवज में, 12 को इनाम मिलेगा हिफाजत के एवज में। रब्त नहीं समझे ना, रसूल को इनाम मिलेगा, इनाम रसूल को इनाम मिलेगा किसके एवज में? तबलीग के एवज में। इमामों को इनाम मिलेगा हिफाजत के एवज में। अब इनाम वो होना चाहिए जहां रसूल ने हिफाजत की जगह अबू तालिब का घर ढूंढा था। आपको मकाम हिफाजत कहां से मिले? नहीं, ये शेर वाली बात, या शेर का तो तस्वीर ही नहीं है ना, मैं किसी और की तरफ इशारा कर रहा हूं। अब इनाम लेने वाला कौन है? रसूल। रसूल को इनाम मिलेगा तबलीग के एवज में। 12 इमामों को इनाम मिलेगा हिफाजत के एवज में। तो मालूम हो गया 13 है लेने वाले, इनाम अल्लाह देने वाला है, और जितनी लेने वाले हैं ये खुद नेमत उज़्मा है। रसूल नेमत उज़्मा है, सारे इमाम नेमत उज़्मा है। परवरदिगारा फिर कौन सा इनाम है तेरा जो इनसे बढ़कर हो नेमत उज़्मा होने? इनको जो तो इनाम देगा, ये तो इनाम, अगर इनाम दुनिया मादी दुनिया तो इनकी वजह से बनी, अगर जन्नत है तो ये तो माले की जन्नत है। मालूम होता है वो इनाम न जन्नत का हो न दुनिया का हो। भाग रहे लोग, कौन सा इनाम है खालिक के पास? अब दुनिया बताए खालिक के पास। अब ये 13 हो गए इनाम लेने वाले, अल्लाह है इनाम देने वाला। इनाम में कोई रसूल नहीं आ सकता, कोई नबी नहीं आ सकता, कोई शिव फरिश्ता नहीं आ सकता। फिर कायनात में कौन रह गया है? अकेली सैयदा। खुदा गवाह है, यही एक इनाम था अल्लाह के पास, इतना बड़ा इनाम था। जब जिब्रील
پیچھے ہے اب اللہ نے انعام بتایا ورنہ ہم فاطمہ تو ہم فاطمہ تو ابوہا بالوہا بابلوہا پر میں چنا کہہ دوں بالکل کہہ دوں یہ فاطمہ کا باپ ہے یہ فاطمہ کا شوہر ہے یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں معلوم ہوتا شوہر ہونا بلند ہے امام ہونے سے باپ ہونا بلند ہے نبی ہونے سے یہ اقرار سیدہ کا یہ نعمت ہے خالق کی جو خالق نے علامت علیہ کہا اس تقدیر پر اللہ نے کوئی دوسرے وجہ میں شرط کی ہے کہ ان کا امتحان ان کے پیدا ہونے سے پہلے لے لیا گیا اور یہ صابرہ تھی پورے 6 بجانے سے ذکر پڑے یہ کون بھی یہ نام ہے اللہ کا انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا وہ انعام کون ہے جناب سیدہ ہے جناب سیدہ کا آنا 14 مکمل اگر بیوی درمیان میں نہ ہوتی 14 کہاں ہوتے 14 مکمل بھی نہ ہوتی اسی بیوی کے انعام ہونے کی بنا پہ بیوی کا لقب ہے ام ابیہا حبیبی پاک ہے کس کی وجہ یہ وہ ہے جنہیں خالق نے انعام عطا فرمایا اور انعام کون ہے میرا خیال آپ بھولے گا بھی نہیں دنیا اور شاید بھول جائے یا نہ بھول جائے خدا کے لیے اب دنیا میں کو بتائیں آپ پوچھیں علماء سے پوچھیں وہ کہتی ہے کہ نبی جین ہے کیا نبی جین انعام میں رسول کو ملتے ہیں نبی جین کا تو تصور ہی نہیں تھا جب انہیں یہ سورہ الحمد ملی ہے الحمد جب ان کو ملی ہے ابھی نبی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے خود ان کے پسینے سے بنے ہیں کہ یہ ہے جن پر انعام ہوا یہ انعام اور شاید ہے بھائی تو یہ کہ انعام کیا چیز ہے انعام کچھ تو ہونا چاہیے اور پھر ان کی شان کے مطابق ہونا چاہیے دینے والے کی شان کے مطابق ہونا چاہیے یہی وہ انعام تھا خدا کی قسم انعام تھا اور سیدہ پاک جب بھی رسول کے پاس آتی رسول تعظیم کے لیے آقا جی یہ وہ مقام تھا اگر صاحبان فہم اس وقت آپ تشریف رکھتے باریکی سماعت فرمائیں بابا بیٹی آئی ہے فرمود تعظیم بیٹی کی وجہ سے نہیں بہت بڑی بات ہے کہ سردار انبیاء اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے اور بیوی کو بچھا دیتا ہے تو افسر حضرات یہاں چیز رکھتے ہیں اگر کوئی اتنا بڑا آدمی جو ان کا انتہائی محسن ہو جب اس کے دفتر میں آئے گا تعظیم کے لیے کھڑا ہوگا کرسی نہیں دے گا کرسی میں اس کا بچھائے گا جس کی وجہ سے کرسی ملی ہوگا
تک جب تک پھر بیٹھا تھی، جب تک بیوی بیٹھی رہتی رسول اپنی مسند پہ نہیں ہوتے. یہ روایت ہے ہی نہیں. بیوی کہاں بیٹھی رہتی؟ رسول اللہ کی مسند پر. اور رسول کہاں بیٹھے رہتے؟ جہاں بھی بیٹھے ہوتے، لیکن اپنی مسند پہ نہیں ہوتے. جتنی دیر صحیح، اب وہ دیر لکھی نہیں گئی. یہ دیر اب رسول کی نہیں ہوگی، دیر سیدہ کی ہوگی. اب یہ مرضی ہے سیدہ کی کہ رسول کی جگہ پر کتنی دیر بیٹھے. یہ سیدہ کی مرضی نہیں ہوگی، اللہ اللہ کی مرضی. یہ صراط مستقیم کا مرکز کون ہے؟ رسول خدا. مرکز ہے صراط مستقیم کا، اور اس کی مسند پر کون بیٹھا؟ کوئی اور کسی کو بٹھا کے دکھائے نا مجھے. تو جناب عیسیٰ علیہ السلام آ کے بیٹھے نا، میں جناب موسیٰ علیہ السلام مسند پہ بٹھا دے. جب نہیں بیٹھ سکتے پھر ماننا پڑے گا کوئی نبی کوئی رسول سیدہ کا کفر نہیں بن سکتا. اگر رسول اپنی جگہ پہ دوسری جگہ پہ بیٹھے ہیں، یا جو روایتیں نہیں ملتی ہیں کہ رسول کہاں بیٹھتے. اگر آپ کے پاس کوئی روایت ایسی ہے کہ بیوی کو بٹھا کے رسول کہیں بیٹھتے تھے، یہ مجھے بتانا. اللہ رسول کی میں دو مسئلتیں ہو گئے. اگر بیوی آتی اور رسول دوسری جگہ بیٹھ جاتے تو پھر مسئلتیں کتنی ہوگی؟ عقلی طور پر یہی لگتا ہے کھڑے رہنا. تو پھر میں کہوں گا نا بیوی کا بیٹھنا مسند پر عدل ہے، رسول کا کھڑا رہنا بیوی کا مسند پر بیٹھنا بیوی کا عدل ہے، رسول کا کھڑا ہونا. اور دونوں میں تعظیم ہوگی. تعظیم بیوی نے تعظیم کی بیٹھ کر، رسول نے تعظیم کی کھڑے ہو کر. اب میں کیوں کہہ دوں، رسول نے تعظیم کی کھڑے ہو کر، بیوی نے تعظیم کی بیٹھ کر. لیکن علی میں کیا کہوں، یہی بیوی جس کے لیے رسول تعظیم کرتا ہے، جب تو آتا ہے بیوی کھڑی ہو جاتی ہے. اب یہ ہوا کہ صراط پر کون سا ان کا صراط کل کا بات ختم ہوئی ہے تو ضمن بات آئی نہیں. آپ تک پہنچا، اچھی بات ہے، اچھی بات بہت دن کل
بھی اچھی بات پوچھی آپ نے، اچھی بات پوچھی. اب جناب کل جہاں بات ختم ہوئی کہ ایک ہوتا ہے طریق، ایک ہے سبیل اور ایک ہے صراط. کل طریق پر تھوڑی سی بحث ہوئی. طریق کے معنی اور سبیل، طریق اور سبیل اور صراط تین کو جتنی وقت ملے گا وہ بات کرتے. طریق جو ہے یہ طریق جس کے معنی راستے کے ہوتے ہیں، کئی معنی تھے کل میں نے بیان کی. طریق راستے کے معنی میں آتے ہیں، شاہراہ کے معنی میں آتے ہیں، زیادہ تر مادی راستے کے لیے آتا ہے. لیکن یہ طریق ایسی لفظ ہے طریق، یہ قرآن میں آئی ہے طریق جناب، ایسی بات نہیں ہے. اگر اس کو آپ اگنور کر دیجیے ہے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن قرآن میں اس کے آنے میں کتنی دلیلیں بھی موجود ہیں. اس طریق کی لفظ نے ہمیں سہارا دیا ہے، فقط ہمیں جو جناب علی کو مانتے ان کو سہارا دیا ہے اس لفظ سے. طریق ایک غیر محسوس چیز کو بھی طریق کہتے ہیں. غیر محسوس شے کو یا چیز کو ہے وہ شے، اسے بھی طریق کہتے ہیں. جیسے ہے الاحتیاط طریق النجات، کہ احتیاط نجات کی طریق ہے. الاحتیاط نجات، طریق النجات. احتیاط کس کا طریق ہے؟ نجات کا. نجات کا طریق بھی ہے احتیاط. معلوم ہو گیا یہ احتیاط کیا ہوگی؟ غیر محسوس. نمبر 2 طاعت اللہ ہے طریق الی الجنت. اللہ کی اطاعت ایک طریق ہے، راستہ ہے جنت تک پہنچانے کا. طریق نے بھی ہمیں جنت تک پہنچانے کا تصور دیا یا نہیں دیا؟ اگرچہ مادی راستہ ہم کہیں، لیکن طریق غیر محسوس راستے کے لیے بھی آتی ہے. جب آتی ہے تو آپ طریق احتیاط طریق النجات ہے، جو نجات جنت کا نام. تو معلوم ہوتا ہے احتیاط بھی ایک طریق ہے. اور اس احتیاط کو اعتدال کہتے ہیں. اور یہ تو آپ پریشان ہو گئے احتیاط کے لفظ سے. احتیاط کو اعتدال کہتے ہیں. نہ افراد کا تفریح درمیان نہ اسے اعتدال. اسی طرح طریق جو عبادت ہے طریق العلم جنت. اللہ کی اطاعت جو ہے وہ کہاں تک لے جاتی ہے؟ جنت. تو پھر طاعت بھی جو اطاعت ہے یہ بھی ایک طریق ہے جنت تک پہنچانے کا. ہو گیا یہاں تک لفظ ہو گئی. اب اس لفظ طریق میں قرآن میں ہم ایک اچھی سی لفظ دی. اللہ نے یہ طریقہ کی لفظ جناب موسیٰ کے لیے استعمال کرنا. سرکار موسیٰ علیہ السلام، یہ سورہ طٰہٰ 16 پارہ 77 نمبر 96 نمبر یہ آیت کا پڑھتا ہوں. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ. کل کے اگر بات یاد ہے تو میں نے وہی سے بات کو آگے بڑھا دی. اور ہم نے وحی کی میں نے وحی نہیں کی. ہماری بات کرے خالی دور گیا. ہم نے نازل کیا میں وہ کہہ رہا ہوں. ہم نے قرآن کا ہے ہم نے وحی کی الی موسیٰ، سرکار موسیٰ کی طرف ہم نے وحی کی. معلوم ہوتا ہے وحی کی تعریف کیا ہے؟ وحی کسے کہتے ہیں؟ وحی ایک انتہائی توجہ ہے، انتہائی تیز سرعت کے ساتھ، سرعت مانے تیزی، سرعت کے ساتھ ایک مخفی
اشارے کا نام ہے وہی. بہت بڑی بات کہہ دیا آدھا گھنٹہ لگایا کرنا. وہی کی کیا کریں؟ سرعت کے ساتھ. سرعت کی سرعت مانے انتہائی تیزی. انتہائی تیزی کے ساتھ ایک مخفی اشارہ. مخفی وہ بھی مخفی اور وہ بھی تیزی کے ساتھ. خدا جانے اس مخفی میں تیزی کیا ہو. آپ بیت اللہ کہہ دوں یہ کیا ہے؟ مخفی اشارہ تیزی کے ساتھ. بابا جب تیزی آئی, تیزی ہی تو حرکت ہے. تیزی کا کیا نام؟ تیزی آپ کیا کہتے ہیں؟ سکون کو کہتے ہیں, حرکت کو کہتے ہیں. آپ کو وہی ہوئی جو نہیں. آپ کیسے پریشان ہوتے ہیں؟ الہام اور ہوتا ہے وہی, اور وہی آپ کے لیے غیر معصوم کے لیے وہی نہیں. اگر شہد کی مکھی کے لیے تو کھانے کے لیے اس کی جبلت میں رکھتی ہے. کیا کرتے ہیں؟ یہ وہی کا تصور نہیں. یہ جو وہی ہے نا تیزی, غیر معصوم کے لیے وہی نہیں الہام ہے. الہام ہو سکتا ہے, انکار ہو سکتا ہے, وہی نہیں ہے. وہی معصوم کے لیے ہوتی ہے. اللہ اکبر. وہی معصوم کے لیے. اور اگر وہی کی ہے شہد کی مکھی کی طرف تو صرف اشارہ کیا کہ اس وحی کو ہم نے جو وحی کی ہے شہد کی مکھی کی طرف, اس کے سردار کا نام ہے یعصوب النبل. ان شہد کی مکھیوں کا جو سردار ہوتا ہے اس کا نام ہے یعصوب. اس یعصوب کو مکھیاں نہیں بناتی. یعصوب اللہ کہتا ہے میں بناتا ہوں. یعصوب الدین, علی دین کا تو معصوم ہے. یعصوب کون؟ دین کا یعصوب کون؟ پھر ان کا انتخاب کون کرے؟ امت نہیں کرے گی. اللہ نے یعصوب بنا کے پوچھا. ارے مکھی کی طرح نہیں جاتے نا, بہت ساری باتیں آپ کو آتی. اب رہ گیا تھا کہ ہم نے وحی کی. یہ جو تیزی ہوتی ہے سرعت کے ساتھ, تیزی کا نام تو رفتار ہے, تیزی کا نام حرکت ہے. اللہ حرکت کرتا نہیں. اللہ یجری علیہ الحرکت والسکون. اللہ کے لیے حرکت و سکون ہے. نہیں میں نے جملہ پورا خطبہ موجود ہے میرے پاس حرکت کی 6 قسمیں, اور پوری حرکت پر میں نے مجلس کی. اللہ کے لیے حرکت کا تصور نہیں ہے, سکون کا تصور نہیں. آج میں سکون کو حرکت کہتے ہی نہیں. وہاں حرکت سکون نہیں. پھر یہ تیزی کے ساتھ جو وحی ہے, یہ تیزی کی جو حرکت ہے, اس تیز حرکت میں لانے والا کون ہے؟ وہی. وہی کس شے کا نام؟ ایک تیزی کے ساتھ مخفی اشارہ. جب مخفی اشارہ ہے, اسی مخفی اشارے کو کہتے ہیں راز. اسی مخفی اشارے کو کہتے ہیں سر. اس کو کہتے ہیں بھید. چلو ابھی کیا پریشان ہوں. راز, راز وہ ہوتا ہے جو بتا بھی دیا جائے تو کوئی حرج نہیں. سر وہ ہوتا ہے جس کا راز رکھنا ضروری ہے, وہ ہوتا ہے سر. معلوم ہوتا ہے وہی اللہ کا سر ہے, راز ہے, جس پر وہ ظاہر کرے. ظاہر آگے خود نہیں کر سکتا. پھر کوئی ہونا چاہیے جو اس کے سر کو منزل تک پہنچائے. اب علی فرماتے ہیں انا امین ہوں, میں اللہ کا امین ہوں. انا سر ہوں, میں اللہ کا راز ہوں. اللہ حقیقت و سر میں ہی, اس کے راز کی حقیقت میں ہوں.
جناب موسیٰ کو ہم نے جناب موسیٰ تو نہیں آئے ان کو تو وہی ہوگی. جناب عیسیٰ علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے. جناب جبریل نے آنا نہیں ہے یہاں. کون ہے جس نے وحی کی؟ کہاں بیٹھے ہوئے آپ اپنی اسی پرانی بات کو خدا کے لیے چھوڑے پرانی باتوں کو آل محمد کو ایسے سمجھے جیسے ہیں. ہم نے وحی کی جناب موسیٰ علیہ السلام کو ان اسرے بے عبادی میرے بندوں کو رات کے وقت لے جاؤ. رات کے وقت میں ان اسرے بے عبادی لے جاؤ ہمارے بندوں کو. کدھر لے جاؤ؟ وہ پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا تھا. سامنے کیا تھا؟ دریائے نہیں. حکم ہے لے جاؤ. اب جب آ گیا دریا آ گیا تو اب قرآن کہہ رہے ہیں فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ طریقاً فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرْكًا وَلَا تَخْشَىٰ. اے موسیٰ علیہ السلام نے بچوں کو میرے بندوں کو لے کر رات کے وقت لے جاؤ اور پھر کیا کہ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا اس پر ایک اپنا عصا مار کر ایک خشک راستہ بنا لو. طریقہ یابساً طریقے سے بتانے چاہ رہا یابس کے معنی جب اس سے زیادہ خشک راستہ. کبھی بھی دریائے نیل خشک نہیں ہوا جب سے بنا ہے جب تک رہے گا کبھی خشک نہیں ہوا. لیکن جناب موسیٰ نے عصا مارا. عصا کا لگنا تھا. عصا ایک مارا راستے 12 بن گئے. ہماری دلیل ہے یا نہیں؟ کتنے عصا مارے سرکار موسیٰ ایک مارا. کتنی راستے بن گئے؟ کیوں راستے؟ قبیلے والا یہ 12 قبیلوں کا تصور ایسے ہوتا ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا. یہ رسول ہم نے اس لیے بھیجا جیسے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرح بھیجا تھا. جو باتیں جناب موسیٰ کے زمانے کی ہوگی وہ یہاں اپلائی کریں گی. جائی انت منی بے منزلت ہارون و موسیٰ. ایسے ہارون کی موسیٰ کے پاس تیری علی مجھ سے وہی منزلت ہے. جناب ہارون جانشین ہے جناب موسیٰ کی. اور جناب موسیٰ کی بات جتنی باتیں ہیں رسول اللہ سے ان کا ملانا یا ملنا ضروری ہے. جو قرآن میں مثالیں دی گئی طریقاً فی البحر یابساً سمندر میں مارو وہ خشک ہو جائے گا. لا تخافوا درکا ولا تخشوا پکڑے جانے کا خوف نہ کرنا. ڈرنا بھی نہیں ڈرنا نہیں موسیٰ. تم عصا مارو. اب عصا مارا پانی پر. پانی خلق ہے اس کی لطافت امر ہے. پانی کیا ہو گیا؟ دیوانے بن گیا جم گیا. لطافت کھینچ لی جد بھی انہیں عامر میں. اپنے زمانے کے نبی نے کیا کر لیا؟ وہ جو لطافت پانی آپ زیادہ گر جاتا ہے یہ گرنا چاہے لطافت. یہ امر ہے لطافت. پانی خلق ہے لطافت امر ہے. جیسے آگ خلق ہے جلانا امر ہے. اگر جلتے ہوئے نہ جلا
जनाब मूसा ने क्या मारा? असा मारा। असा किसका मारा? रास्ता बनाने का मारा। पानी जमेगा तो रास्ता बनेगा। मालूम है? एक असा मारा तो जुज़ील रहमत का इरादा था 12 रास्तों का, एक असा से 12 रास्ते बन गए। अब 12 कबीले उन रास्तों में जाने लगे और कहने लगे सरकार मूसा अलैहिस्सलाम, हुजूर हम एक दूसरे को देखना चाहते हैं। अच्छा हो ताकि आमर की हकीकत वाज़ेह हो। दुनिया को पता लगे आमर क्या होता है। अब उस पानी में जो जम गया था उसमें सुराख हो गए, रोशन हो गए, जाती रहे बातें नहीं करते। मालूम होता है खालिक मोमिनीन को एक लम्हा भी परेशान नहीं देखता। हर बात जो मानी जा रही है तो परेशान नहीं देखना चाहता। अब अगर पानी देखे सरकार, पानी अगर यहाँ पानी आके रुक गया और पीछे से आ रहा फिर तो वो दीवारें खड़ी नहीं हो सकती। मालूम हो गया सरकार मूसा अलैहिस्सलाम ने जो असा मारा इस जगह पर पानी मरकज तक रुक गया। मालूम होता है मरकज पर जिसका कंट्रोल हो वो अमर होता है। अमरी ने सूरज को बचा दिया। और बातें नहीं करती जा, बातें लिखी होती तो मैं जरूर अपनी दुनियावी बातें कर रहा हूँ, दूसरी बातें क्या करें, अपनी घर वाली बातें की बातें कर रहे हैं। घर की बातें भी अल्लाह को अच्छी लगी। अब ये हुआ कि पीछे फिरौन आ गए। फ़अत्बअहुम फिरौन बिजुनूद साथी आए कि जुनूद लेकर लश्कर लेकर फिरौन भी आ गया। तो हम अब आए तो उसने देखा कि 12 रास्ते बने हुए हैं, जल्दी करो दरिया में डालो रास्ते। कहकर मैंने रास्ते बनाए, उनका फिर पहले आप जाओ। कैसे जाए क्या आया जनाब जिब्रील आए, घोड़ा आगे किया, बैठ के घोड़े पे वो भी दाखिल हो गए। सारे उसका कबीला जितने उसके साथ फौज आई थी फिरौन के साथ वो भी उन्हीं 12 रास्तों में चलना शुरू कर दी। मेरा ख्याल है इस इतना फासला खालिक ने सिर्फ इनके लिए नींव का रखा ताकि वो निकल जाए ये आ जाए। मूसा के सारे निकल जाए, फिरौन के सारे आ जाए। लंबाई चौड़ाई इसीलिए बनाई जाती है, कभी हकीकत के लिए, कभी आदाब के लिए। जनाब मूसा के सारे निकल गए और जब जनाब मूसा का आखिरी निकल रहा था, फिरौन का आखिरी आदमी इधर से दाखिल हो रहा था। वो निकल रहे थे, ये दाखिल हो रहे थे। निकलना तो खून भरा मुसलसल हो गया ना, ये निकले वो दाखिल हुए। मालूम होता है फिर देर नहीं होगी, जन्नत जहन्नम में दाखिल हो गए। अब जनाब मूसा के सारे निकल गए।
کا صاحب میں نیچے اتر گیا، اب پانی چلاؤ۔ فرعون کے سارے گھر کھو گئے، جناب موسیٰ کے سارے بچ گئے۔ جناب موسیٰ میں جتنی بچنے والے تھے کل غیر معصوم۔ معصوم تو سرکار موسیٰ علیہ السلام ہے، باقی گناہگار تھے وہاں پہ۔ ادھر جتنے تھے، جتنے گناہگار ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ کچھ اچھے بھی ہوں، وہ بھی رگڑے گئے۔ یہ سارے بچ گئے، وہ سارے رگڑے گئے۔ معلوم ہو گیا کہ یہ جو عذاب نجات یا نجات نہ ہونا امت کی بنا پہ نہیں ہوگا، آقا کی بنا پہ ہوگا۔ اگر سردار راضی ہے، امت راضی ہے۔ اسی لیے میں نے کئی مرتبہ جملے عرض کیے، یوم میں نے کئی مرتبہ یہاں یہ جملہ کہا، کہنا چاہیے کہ اچھی بات ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامام، ہم قیامت میں امام کے نام سے اٹھائیں، کون سے پکارے؟ ٹھیک ہے، پھر امام آگے ہوگا، ہم پیچھے۔ اب وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا پیچھے کون ہے۔ وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا پیچھے کون ہے، دیکھا جائے گا آگے کون ہے۔ سارے اگر ایک جملہ میں کہتے ہیں یہ پانی اربع عناصر میں آتا ہے، اربع عناصر کتنے ہیں؟ اربع مانے چار، آگ، ہوا، مٹی، پانی۔ آگ، ہوا، مٹی، پانی۔ یہ امتحان کس کا ہو؟ پانی کا۔ پانی میں مومنین کو کچھ نہیں کہا، کہ اربع عناصر میں برابر کا کام کریں گے نہیں۔ اللہ نے پانی کا امتحان یہاں دے کر دکھا کر بتایا، پانی یہاں کسی کو بھی نہیں ڈبوئے گا اگر کوئی ماننے والا ہے۔ تو یہاں امتحان ہے پانی کا، قیامت میں امتحان ہوگا آگ کا۔ آگ نے جلانا ہی نہیں ہے۔ یقین ہے، امید نہیں ہے، انشاءاللہ کل سے اگر کل پہلی ہو گئی، امید نہیں صحیح ہے، مجھے شفاعت پر انشاءاللہ، شفاعت پر کل سے یہ بھوک رات میں پرسوں کی انشاءاللہ میں یہ جو ہے بھوک رات میں انشاءاللہ میں بیٹھوں گا اور شفاعت پر 10 دن انشاءاللہ پتہ لگے گا کہ ہمارے شفیع کے ذکر ہوگا۔ تو یہ سارے نجات پر اب کتنی قبیلے قریب کو ہم اپنے 12 راستوں کو قریب میں ہمیں مدد کی۔ کتنی بڑی مدد، اس طریق نے ہمیں ہمیں مدد دی۔ جناب موسیٰ کے ساتھ یہ معاملہ کر کے ہمیں مدد دی کہ اگر جناب موسیٰ اپنے 12 قبیلوں کو نجات دلا سکتے ہیں،
قرآن نے جناب موسیٰ کی اشارتاً یہی ہمیں بتائی ہے۔ اگر اپنے زمانے کا نبی جناب موسیٰ علیہ السلام 12 قبیلوں کو نجات دلا سکتے ہیں تو کیا 12 امام ایک فرقے رشید بھی کہتے ہیں کیا کیا سمجھنے ہارون رشید ہے سمجھ نہیں آتا حالانکہ یہ رشید نہیں رکھتا میں نیتو سے واقف ہوں۔ ایک شخص نے محمد ابن سلیمان ہے وہ راوی ہے کہ یہ بار بار بیان کرتا ہے کہ ایک شخص ہے جس کا نام علی ابن صالح تارکانی ہے، اس کو جناب نے اس آدمی نے چین سے تارکان اپنے ملک پر بادل پہ بیٹھ کے سفر کیا اور یہ کہتا تھا یہ بات صحیح نہیں ہے اور کہا کہ اسی آدمی کو تلاش کروں جو بیٹھ کر آئے اسی کے علاقے میں تارکان نہیں ہے۔ آخر یہ علی بن صالح تارکانی دوسری کوئی بات جب آیا تو اس نے کہا کہ آپ بیٹھ کر بادل یہ بادل جو ہے آپ جسے کہتے ہیں اگر رحمت بھی ہوتا ہے اس پر بیٹھ کر آپ وہاں سے آئے کہنے کے جان اب یہ ہارون اکیلا ہو دوسرا کوئی آدمی وہاں نہیں ساروں کے سے نکال میری بہن مدینہ جو ماجد سے میں پڑھ رہا ہوں اس وقت اس نے کہا کہ میں نے ہارون میں نے ایک سفر کیا سمندر کا تو سمندر میں طوفان آیا میری کشتی مٹ گئی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ایک ہی تختہ مجھے ملا جس پر میں بیٹھا 3 دن تک اسی تختے پر میں بیٹھا رہا وہ تو حیات کی کشمکش میں بلکہ کسی ایک لمحے میں نے خودکشی کی بھی کوشش کرنے کی تجویز کی لیکن اللہ جانے کیا دیر میں آیا بات آپ غور نہیں فرما رہے ہیں کتنی بڑی بات ہے ہاں کہ خودکشی کا تصور میرے جب 3 دن گزر گئے کہ اللہ جانے کنارہ سمندر ہے کہاں آئے تو لیکن وہ ارادہ میرا فوراً آیا ہے ارادہ بدل گئی کہ میری کشتی آ کے کنارے پہ لگی میں اتر گیا اور اتر گیا تو سامنے میں نے دیکھا اتفاق سے ایک باغ ہے اس باغ میں گیا بہترین پانی بہترین وہاں فروٹ ہے پھل ہے وہ میں نے کھایا پھل کھائے اور پھل کھا کے چونکہ میں 3 دن راتوں کا بالکل نہ سو سکا کھا سکا میں سویا ہوا تھا میں سو گیا بس میں ادھر سویا کہ 2 گھوڑوں کے ہاتھوں لڑنے کی آواز نے مجھے جگا دیا 2 گھوڑے عجیب قسم کے غریب باپ کے آپس میں لڑتے ہوئے گھوڑے آواز نکال کے ان آواز نکالی تو میں نے دیکھا کہ 2 گھوڑے اب جب ان کو میں نے دیکھا تو قریب ہی ادھر میری توجہ میری نیند جو ہے میں بیدار ہو گیا دیکھا میرے اوپر سے ایک ایسا عجیب پرندہ گزرا کہ جس اس کی حسن کو دیکھ کر میں اسی میں گم ہو گیا ایسا پرندہ بھی ہوتا ہے اور بھی برباد ہے جہاں تک کہ آگے پہاڑ کی ایک غار مجھے محسوس ہوئی کہ غار کے دروازے پر جا کے اتر گیا پہلے زمانے میں جہاں یہ پرندے اترتے تھے یا وہاں کوئی آبادی ہوتی تھی یا پانی ہوتا تھا اس کے خیال میں ہے شاید یہ جزیرہ ہے جہاں کوئی آبادی ہو تو میں وہاں چلا جاؤں اب میں جلدی چھپ چھپا کے جلدی وہاں پہنچا تو اس غار کے دروازے پر جب میں گیا تو مجھے اور تو کوئی شے نظر نہیں آئی لیکن بالکل جب میں دروازے پر پہنچا اندر غار کے تسبیح و تحلیل کی آواز ہو گیا کہ یقیناً بھی ایسا انسان یہاں اس طرح نہیں
عبادت میں مصروف ہے. جو ہی میرے کان میں آواز ہے, اندر سے آواز ہے, ادخل داخل ہوگا, ادخل علی ابن سارے طالقانی رحمۃ اللہ. سارے علی ابن سارے طالقانی اندر داخل ہو جاؤ, اللہ تم پر رحمت نازل کرے. سمجھ دیا تو میرا سارا بالکل واقف ہے, اللہ بے خطر اندر چلا گیا. میں نے دیکھا ایک سجادے پر ایک ذیشان انسان, اور جتنی ذیشان کی رفیت کی شان میں کم, ایسا ذیشان انسان وہاں تشریف بردار. میں نے جا کے قدم بوسی کی, سلام کیا, جواب ملا. بیٹھتے مجھ سے کہنے لگے 3 دن عجیب گزارے. تمہاری کشتی ڈٹ گئی اور ایک تختے پہ تم بیٹھے ہوئے, کبھی ادھر چلے جاتے تھے, کبھی ادھر چلے جاتے تھے. علی تم نے خودکشی کا ارادہ کیا, ہم نے بدلوا دیا. تمہیں خبر نہیں تھی, تم تو پریشانی میں کہتے, پریشان ہوتے, تم نے تو کرنا نا. یہ تو غیر معصوم کی طرف سے ہے, ہم نے تمہیں اس سے ارادہ بدلوا دیا. یہاں تک کہ پھر تم آئے اور آپ پھل کھا کے لیٹ گئے, گھوڑوں نے آ کے تمہیں جگایا, ہمارے بھیجے ہوئے پرندے نے تمہیں ہم تک پہنچایا. کیا کہہ رہا ہوں, جو ہمارے ہوتے ہیں سرکار نے فرمایا علی بن صالح ہمارے ہوتے ہیں, ہم ہر وقت انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہماری نظر میں ہوتے ہیں, ہم ان کے محافظ ہوتے ہیں. خدا کرے ہم ان کے ہو جائیں. یہ کہہ کر مجھے کہنے کہ آپ کو کوئی بھوک لگی ہوئی, سرکار بھوک ہے, فرماتے کہ بس ایسے آسمان سے خواب ہے, ایسا پانی کہ مجھے زندگی میں نہ ایسا پانی ملا, نہ ایسا کھانا ملا. اور میں کھانا جب کھا لیا میں تو مانوس ہو گیا, مجھے نہیں معلوم کہ آقا کون, ابھی نہیں مانوس ہو گیا. اور اتنی سو بالکل جیسے صحیح فرش ہو کر مسکرا کے کہنے لگے یہی رہنا چاہتی ہوں, کہاں جاؤ. یہ حد شروع ہوتی ہے ہمارے امام کے ساتھ رہنا کتنا اچھا ہے. یہاں رہو گی یا گھر جانا, اور صحیح دیر عرصہ ہو گیا گھر جانا, بس تیاری کرو ہم پہنچا دیتے. سبحان اللہ, تیار نہیں چھڑا. ہارون کا چہرہ ایک جاتا ہے, ایک رنگ جاتا ہے, ایک جاتا ہے, رنگ جاتا ہے. ہارون پھر امام نے فرمایا ابھی پہنچاتے. اور میں منتظر تھی کہ سمندر کا ستارہ کیسے پہنچایا جائے. امام نے دروازے سے ہاتھ ایسے کر کے بادل کو اشارہ کیا, بادل نیچے آیا. فرمایا کہاں جا رہے, کام کھلا دو. فرمایا تمہارے کا کام نہیں. یہ نہیں ہے کہ امام کو معلوم نہیں تھا, اپنا اختیار بتانا چاہتا. امام کو پوچھ رہے تھے, امام کو پتہ نہیں تھا تبھی تو پوچھ رہے تھے. یہ نہیں دیکھتے کہ دوسرا پہلو ہمیں اختیار دکھا رہے ہیں اور اپنا تصرف دکھا رہے ہیں. جہاں تک کہ جب یہ آیا نا, یہ اب ایک عجیب بات ہے جوابی, ابھی مدینہ الماجد میں ہے, دوسری تبت ثاقبہ میں نہیں ہے اور کتابوں میں نہیں ہے, لیکن مدینہ الماجد میں یہ رنگ کا اضافہ اور بھی بہت سارے اس میں اضافہ, اس میں اضافہ. جب اس کو بلایا نا, یہ نیچے جو بھی آتا ہے بادل, السلام علیکم یا بنی اللہ یا حج کردہ کہتا ہوا اترتا ہے, سرکار کو سلام کرتے. اب جب یہ آیا تو سرکار نے فرمایا کہاں جانا ہے, اور کام میری ڈیوٹی ہے. یہ کہہ کر امام نے فرمایا تم وہاں عذاب بن کے جا رہے ہو یا رحمت بن. بدل عذاب کے لیے بھی آتا ہے, رحمت کے لیے بھی. سرکار نے رحمت بن کی جا فرمایا پھر ہماری امانت لے کے علی ابن سارے طالقانی کہتے ہیں مجھے اٹھا کے امام دیا, آپ خود میرا ہاتھ
फकीर बादल पे बिछाया, बादल अल्लाह जाने क्या होता है, जहाज में गए तो पता नहीं लगता, बाबू कुमारी की गौर से चश्मे लगा लगा के देखा, यही खाने पढ़ाते मेरे दिन में खुदा जाने इनमें कितना पसंद है, आदमी बैठ सकता है या नहीं बैठ सकता, पता ही नहीं लगता, पता नहीं अल्लाह जाने इमाम ने कैसे बिठाया है, मालूम होता है पतन हो या न हो अमरे इमाम ने मेरा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के मुझे बादल पे बिठा के कहा इसे सहूलत से तालखान दरवाजे पे उतारना, मालूम होता है जन्नत के दरवाजे तक जाने का हक मैं बैठ गया, चूही में बैठा, मैंने वहीं से हाथ मांग के कहा आका आप फरमाए तो सही, आप हैं कौन? इतने मेरे बाप कल्ला मैं तेरा सातवां इमाम मूसा है, मना के विभिन्न शाह आशू का ये आलम का ये इसलिए फौरन उसी वक्त वो हारून ने जब सुना कि इसको कत्ल करो ताकि ये किसी और को न सुना सके, अल्लाह अकबर, नफरत ये यहाँ कर ये कौन थी जिन्हें खाने की अपने इख्तियारात देकर भेजा है। कल जहाँ बाल मसाइल खत्म हुआ वहीं से मैं मसाइल को शुरू करते हैं, कल मैंने पढ़ा ना कि ज़हरा की बेटियां दरबार यजीद में सैयदा से कबूल फरमाए, रोलिया करे गरीबों को अल्लाह जाने पे रोने का हमें मौका मिले, अल्लाह मिले जिन्हें रोने का हक अगर उन्हें रोने नहीं दिया होता आज हम ना रोते, इसलिए रो रहे, इसलिए हम रो रहे हैं। अल्लाह आ गई ज़हरा की बेटियां, कहाँ आई? दरबार यजीद में। मेरा सलाम उन बीवियों पर जिनके सर पे चादरें रही, बड़ा ही मसान बीवियां जब बाजार के दरबार में आई, जुमला में कहूँ जनाब जब आई तो बीवियों को वहां खड़ा कर दिया गया जहाँ गए मुस्लिमों को खड़ा कर दिया, आज की जगह लिहाज ही मकाम ज़ैनब देते हैं, तशरीफ ले गए तो दरबार में सामने बिल्कुल यजीद से जहाँ बैठता था उसके सामने बीवी का वो जगह बनी हुई है जहाँ बीवियाँ खड़ी है। अब यहाँ दो वाक़े, एक वाक़ा पहले मैं ये सुना के आगे बढ़ता हूँ कि यजीद तख्त पर बैठा हुआ है और यजीद के निचले सीने पर ज़हरा के बेटे का सर ये बहुत बड़ी बात है, नीचे और ये ऊपर बैठा हुआ है। अब यहाँ कई रिवायात हैं, एक रिवायत जो मैं बिल्कुल जो मैंने खुद आंखों से पढ़ी है, इस मलूम ने जब इमाम के सर पाक से हटाया ना रुमाल तो सरकार के दंदान मुबारक को देखकर अब मैं क्या करूं, पढ़ी तो भी इनका जुर्म आश्कारा हो कि जुर्म को जाहिर करने के लिए इन्हें अपनी सोटी मंगवाई। अब क्या करें, पढ़ना पड़ता है, सोटी मंगवा कर ये तो कहते हैं दंदान मुबारक का फेरने लगा, ये फेरने की लफ्ज़ें नहीं लिखी हुई और ये इस जोर से सोटी मारी इमाम के दरदार शहीद इनसे बईद नहीं है, कोई बईद नहीं है, ये मतलब यहाँ है बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल ये उस वक्त इमाम के साथ ये कुछ करना है कि अचानक एक जासलीक एक शख्स है, जासलीक या दो वाक्य छोटा है, मैं जासलीक का फिर सुना देता। ये बैठे वो खुश हो रहे थे सारे, जब ये सारा मंजर देखा और खुश हो रहे थे। अहमद नामी एक शख्स है, अहमद, चलो जासलीक आया जिसके अगरू इतने पर्दे को उसने पट्टी बांधी हुई है, असा का सहारा लेकर
ایسا ایسا چلتے چلتے یہ نصارہ کے جو بلے ہوتے ہیں نا مناظر، ان کو جاسمی کہتے ہیں، بڑا لکھا آدمی آیا اور روتا ہوا آتے ہی آ کے یزید کے سامنے کھڑا ہو گیا، کیا کہتے ہیں کھڑا ہو گیا، جیسے آواز نہیں نکل رہی تھی، یزید نے کہا کیوں نہیں؟ پر جانتا تھا، بیان کرو نا کیا بات ہے، پہلے تو اس کو پتہ نہیں کہ یہ کیا کہے گا، اس کے خیال میں تھا شاید میرے متعلق بھی بات کرے گا، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا کہ یزید صرف اتنا پتا یہ سر کس وہ بھی دیا ہوتا اتنا پتا کہ یہ سر اس نے کہا تمہیں پوچھ لیتا، کہنے لگا صبا میں ابھی بتاؤں گا تھوڑی دیر میں، پہلے ضرور مجھے بتا کہ یہ سر کس کا۔ اس نے کہا نا مجھ سے نہ پوچھی ہے، نہیں یہ بتا کہ یہ سر کس کا۔ اس نے کہا یہ سر اس کا نام ہے حسین۔ فوراً اس نے کہا کس کا بیٹا؟ کہا حسین ابن علی۔ خدا کو اس نے اپنے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لیا، جب کہا نا کہ حسین ابن علی کا بیٹا، کہا صرف آپ اتنا بتا اس کی ماں کا کیا؟ اللہ اکبر، جب کہا نا بتا اس کی ماں کا کیا نام ہے، کہا اس کی ماں کا نام فاطمہ زہرا۔ اب اس جاسلیک نے اپنا منہ پی دونوں ہاتھوں میں تماچے مار کر کہنے لگا یہ وہی بیوی ہے جو مباہلہ میں آئی؟ ہاں یہ وہی بیوی جو مباہلہ میں آئی ہے۔ کہنے لگا یہ تو رسول کی بیٹی کا بیٹا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ میں نے ابھی خواب دیکھا ہے، کوئی خواب میں سنانے آیا، میں ابھی لیٹا ہوا تھا، آسمان سے ایک نور کی اماری اتری، اس اماری میں میں نے دیکھا ایک ذیشان انسان ہے جس کے سر سے دستار اتری ہوئی ہے، اس کے بال پریشان ہے، گریبان کھلا ہوا ہے، اترتے ہیں اس کے ساتھ اور بھی ہے بہت سے ذیشان انسان، اترتے ہی ماتم کرتے ہیں۔ یہ آگے بڑھا ہے، میں نے پوچھا بتاؤ یہ کون ہے؟ کہا یہ سرکار دو عالم ہے، یہ ساتھ ہے، یہ ان کے ساتھ فرشتے ہیں، یہ کیوں ماتم کر رہے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا حسین مارا ہو گیا جیسے صرف میں نے یہ نہیں دیکھا، پھر میں نے دیکھا ایک اور ہماری آئی جس نے کالا برقع پہنا، اس نے پہلو پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا حسین۔ میں اس لیے مجھے کہنے کے لیے آیا ہوں کہ تو عذاب کے لیے تیار ہو، یہ جو میں کہے گا اس نے یہ کہے، اس نے کہا کہ بوڑھا ہو کر مجھے آگے ایسے معذلہ تجھے کہا خدا کر، جناب سے کہا کہ آگے بڑھو، آگے بڑھ کر اس کو کوڑے مارو، جو ہی کہا نا کوڑے مارو، یہ وہاں سے مڑ کے جو اس نے دیکھا جناب سجاد کے گلے میں رسول جناب کے آنے سے پہلے امام کے قریب پہنچ کر کہتا ہے مولا میری شفاعت کی ضمانت دے۔ آپ کون ہیں؟ اس وقت امام نے فرمایا انا علی زین العابدین۔ علی زین العابدین کا نام لیا کہ آپ امام حسین صاحب کے بیٹے ہیں؟ ہاں بیٹا۔ اس وقت اس نے منہ پیٹ کر کہا یہ مخدرات امام نے فرمایا یہ رسول کی بیٹی ہے۔ اب اس کی یہانت ہو گئی کہ اس نے اپنا منہ پیٹ کر شروع کیا کہ اتنے میں جناب نے آگے سے کوڑے مارنے شروع کیے، جو ہی یہ کوڑے مارتا ہے کہتا ہے اور کوڑے مار، جدید کہتا ہے یہ کیا بات ہے اور کوڑے؟ فرمایا جب تمہارا کوڑا لگتا ہے رسول خدا مجھے سلام کرتا ہے